السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ امید ہے آپ نے پچھلا شمارہ یوٹیوب پر سن اور دیکھ بھی لیا ہوگا۔ جنہوں نے نہیں سنا وہ الفضل انٹرنیشنل کے یوٹیوب چینل پر جائیں، وہاں پر بچوں کی الفضل کی پلے لسٹ میں جائیں، جہاں پر آپ پچھلے شمارے دیکھ اور سن بھی سکتے ہیں۔ جی بالکل، بچوں کی الفضل کی ویب سائٹ ہے www.alfazal.com/kids۔ بچوں کے الفضل کے پچھلے شمارے کا عنوان تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور مبلغ اعظم۔ آج کے شمارے کا موضوع کیا ہے آپی؟ چلے دیکھتے ہیں کہ آج کے شمارے میں کیا کیا شامل ہے۔ آج کے شمارے کا موضوع ہے ہستیاں باری تعالیٰ۔ چلے دیکھتے ہیں کہ آج کے شمارے میں اس حوالے سے کیا کیا شامل ہے۔ آج اتوار 6 اکتوبر 2024 ہے۔ یہ الفضل کی جلد 2 ہے اور شمارہ نمبر ہے 21 یعنی 21۔ آج کے شمارے میں بچوں کے لیے ہے دادی جان کے آنگن میں۔ دادی جان نے بتایا ہستیاں باری تعالیٰ کے بارے میں۔ گلدستہ معلومات میں ہے رنگ برنگ خوشنما علمی پھول۔ ذہنی آزمائش میں ہے رستہ تلاش کرے، بوجھو تو صحیح پہیلیاں اور دلچسپ سوالات۔ اس کے علاوہ نظم، لطائف، یاد کرنے کی باتیں اور بہت کچھ۔ چلے چلتے ہیں لبینہ آپی اور ان کی ماما کے پاس، جو ہمیں پہلا صفحہ پڑھ کر سنائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اماں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دیکھیں اماں، الفضل تو آ گیا ہے۔ کیا آپ ہمیں پہلا صفحہ پڑھ کر سنا دیں گی؟ جی ضرور، لائے مجھے اخبار پکڑائیں۔ یہ لے اماں۔ جزاک اللہ لبینہ۔ سب سے پہلے المیہ کا خط آتا ہے۔ یہاں خط کا مطلب ہے قرآن کریم، جو اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ جی بالکل لبینہ، چلیں ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو، خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ سورۃ الانعام آیت 103 تا 104۔ ترجمہ ہے اس کا، یہ ہے تمہارا اللہ جو تمہارا رب بھی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہر ایک چیز کا پیدا کرنے والا ہے، بس اس کی عبادت کرو، اور وہ ہر ایک چیز پر نگران ہے۔ نظریں اس تک نہیں پہنچ سکتی، لیکن وہ نظروں تک پہنچتا ہے، اور وہ مہربانی کرنے والا اور حقیقت پر آگاہ ہے۔ چلیں جی، آج کے المیہ کے خط میں جو بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے ان آیات میں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے اور وہ ہر کسی کو دیکھ سکتا ہے، لیکن ہم نہیں دیکھ سکتے، اور وہ ایک بالا ہستی ہے۔ اور ان آیات میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی بھی تلقین کی گئی ہے۔ سمجھ میں آیا آپ کو لبینہ؟ ہاں جی، مجھے یہ سمجھ آیا کہ جدھر بھی ہم جائیں، جیسے جدھر بھی، جیسے کہیں بھی المیہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ جی جی بالکل، شاباش۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، اس کے بعد آتا ہے ہمارے نبی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
اور ہمارے پیارے نبی کا نام ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی بالکل، یعنی اس شمارے کی حدیث۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے۔ ہماری حدیث کا عنوان ہے میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ میرے متعلق جو گمان کرتا ہے اس کے مطابق میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اور میں اس کے ساتھ ہی ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ اگر وہ اپنے دل میں مجھے یاد کرے تو میں بھی اپنے دل میں اس کو یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ بھری مجلس میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو بھری مجلس میں یاد کرتا ہوں جو اس مجلس سے بہتر ہوتی ہے، اور اگر وہ ایک بالشت میرے قریب ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں، اور اگر وہ ایک ہاتھ میرے قریب ہوتا ہے تو میں ایک باں اس کے قریب ہوتا ہوں، اور اگر وہ میرے پاس چل کر آئے تو میں اس کے پاس دوڑتا ہوا آتا ہوں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور اس حدیث سے یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ جیسے آپ کے اسکول کے ٹیچرز ہیں یا پھر آپ کے امی ابو ہیں، اور آپ ان سے کچھ پوچھیں یا ان سے کچھ مانگیں تو جو آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے تو وہ آپ کو دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں نا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی ہر وقت تیار ہے کہ کوئی اس کے پاس آئے تو وہ اسے انعامات سے نوازے۔ اگر آپ چل کے اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں تو وہ دوڑ کے آپ کے پاس آئے گا۔ جی اماں، اللہ میاں نے آسم سے فرمایا تھا کہ جو بھی اللہ میاں کے بارے میں پوچھے تو آسم نے ان سے کہنا کہ میں بہت بہت قریب ہوں۔ جی یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق سوال کریں تو ان سے کہہ دے کہ میں بہت قریب۔ جزاک اللہ اماں۔ اس کے بعد اگلا سیگمنٹ ہے کلام امام علیہ السلام، اور ہمارے امام ہیں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام، اور آپ مسیح موعود بھی ہیں اور مہدی موعود بھی ہیں۔ جی بالکل لبینہ، چلیں پھر ہم پڑھتے ہیں کلام امام علیہ السلام۔ ہمارا بہشت ہمارا خدا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارا بہشت ہمارا خدا ہے، ہماری اعلیٰ لذات ہمارے خدا میں ہیں، کیونکہ ہم نے اس کو دیکھا اور ہر ایک خوبصورتی اس میں پائی۔ یہ دولت لینے کے لائق ہے اگرچہ جان دینے سے ملے، اور یہ لال خریدنے کے لائق ہے اگرچہ تمام وجود کھونے سے حاصل ہو۔ اے محرومو، اس چشمے کی طرف دوڑو کہ وہ تمہیں سیراب کرے گا۔ یہ زندگی کا چشمہ ہے جو تمہیں بچائے گا۔ میں کیا کروں اور کس طرح اس خوشخبری کو دلوں میں بٹھا دوں؟ کس دف سے میں بازاروں میں منادی کروں کہ تمہارا یہ خدا ہے تا لوگ سن لیں، اور کس دوا سے میں علاج کروں تا سننے کے لیے لوگوں کے کان کھلیں۔ کشتی نوح، روحانی خزائن، جلد 19 صفحہ 21 تا 22۔ اب اس اقتباس میں حضور ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ ہماری فلاح، ہماری کامیابی اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچا تعلق قائم کرنے میں ہے، اور ہمیں اپنی پوری طاقت اور کوشش اور محنت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ تعلق قائم کرنا چاہیے، کیونکہ اسی میں ہماری نجات ہے۔ سمجھ آئی آپ کو لبینہ؟ جی اماں، جزاک اللہ۔ اس کے بعد آتا ہے پیارے حضور رضی اللہ تعالیٰ کی پیاری باتیں، اور ہمارے پیارے حضور کا نام ہے حضرت مرزا مسرور احمد صاحب اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز۔ جی بالکل، چلیں پھر اب ہم سیگمنٹ پڑھتے ہیں۔ پیارے حضور اید اللہ تعالیٰ کی پیاری باتیں۔ اللہ کا شکر ادا کرو۔ ایک ناصرہ نے سوال کیا کہ میں اللہ تعالیٰ کو اپنی زندگی میں وہ اہمیت کیسے دے سکتی ہوں جس کا وہ حقدار ہے؟ اس پر حضور انور نے استفہامیہ انداز میں فرمایا کہ کیا تمہیں یہ پتہ ہے کہ تمہیں سب کچھ دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جن کی تم عبادت کرتے ہو یا جن کو تم سمجھتے ہو کہ وہ تمہیں بہت کچھ دینے والے ہیں، اصل میں وہ کچھ نہیں دیتے۔ رب العالمین میں ہوں، میں تمہارا رب ہوں، میں تمہیں پالنے والا ہوں۔ میں نے تمہاری پیدائش سے پہلے تمہارے لیے انتظام کیا، جب تم پیدا ہونے والی تھی تمہاری ماں کے ذریعے تمہارے دودھ کا انتظام کیا، پھر تمہاری پرورش کے لیے تمہاری ماں کا انتظام کیا جو تمہاری نگہداشت کرتی ہے، پھر اس نے ہر طرح تمہارا خیال رکھا، پھر تمہارے ماں باپ نے تمہاری تعلیم کا خیال رکھا، تمہیں پڑھانے کے لیے کوشش کی،
یوں اللہ تعالیٰ نے تمہیں پڑھنے کی توفیق دی۔ یہ چیزیں یاد رکھو تو تمہیں پتہ لگے گا کہ اللہ تعالیٰ رب ہے، پالنے والا ہے، تو میں اس کی شکر گزار بنوں۔ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری ہے، عبادت ہے۔ جب شکر گزاری کرو گی تو اللہ میاں کہتا ہے کہ اگر میری شکر گزاری کرنی ہے تو میں طریقہ بتاتا ہوں کہ تم کیا کرو۔ تم یوں کرو کہ 5 وقت نمازیں پڑھا کرو، اور اس میں جہاں مسنون دعائیں یا قرآنی دعائیں ہیں وہ کرو۔ اس کے علاوہ سجدے میں جا کر، رکوع میں جا کر میرا شکر ادا کرو کہ میں نے تمہیں پیدا کیا اور اس کے بعد پھر تمہاری پرورش کا انتظام کیا، تمہیں پالنے کا انتظام کیا، تمہیں اچھے ماں باپ دیے جو تمہاری تعلیم کا بھی خیال رکھتے ہیں، تمہارے کپڑوں اور لباس کا خیال رکھتے ہیں، تمہارے آنے جانے کا خرچ انہوں نے دیا۔ اب یہاں آئی ہو تو پیسے انہی سے لے کر آئی ہو، تو اس طرح اللہ کا شکر ادا کرو۔ جب یہ خیال آئے گا کہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے پیدا کی ہیں تو اللہ کی عبادت کا حق بھی ادا ہوگا اور اللہ کی شکر گزاری بھی زیادہ پیدا ہوگی۔ پیارے حضور کے اس اقتباس سے یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے اس کا شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ جیسے اگر آپ کسی کو جزاکم اللہ یا شکریہ کہیں تو اس کا بہت اچھا اثر پڑتا ہے، آپ کے دوست بنتے ہیں اور ویسے بھی ماحول میں محبت اور امن پیدا ہوتا ہے۔ سمجھ میں آیا آپ کو لبینہ؟ جی اماں، جزاک اللہ۔ اس کے بعد بچوں کی نظم کی سیگمنٹ ہے۔ جی، بچوں کی نظم کا سیگمنٹ ہے۔ آج ایک معروف نظم ہے احمدی کی تعریف۔ چلیں اب اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ احمدی کی تعریف۔ منتخب اشعار از کلام حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہوں اللہ کا بندہ، محمد کی امت ہے، احمد سے بیعت، خلیفہ سے طاعت، میرا نام پوچھو تو میں احمدی ہوں۔ خدا کی عبادت، رسولوں کی نصرت، قیام شریعت، خدا کی اشاعت، میرا کام پوچھو تو میں احمدی ہوں۔ زمانے سے انبھن سبھی میرے دشمن، لہو کے ہیں پیاسے مسلماں برہمن، گر الزام پوچھو تو میں احمدی ہوں۔ طلب میں خدا کی بہت خاک چھانی، ہر ایک دین دیکھا، ہر ایک جا دعا کی، پھر انجام پوچھو تو میں احمدی ہوں۔ پیارے بچوں، اس نظم میں ایک احمدی کے اخلاق اور اوصاف بیان ہوئے ہیں، اور اس شمارے کے عنوان کا بھی اس میں ذکر ہے کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ ایک احمدی زندہ خدا کی طلب اور تلاش کرتا ہے، لیکن صرف اسلام احمدیت ہی بتاتی ہے کہ خدا ابھی بھی زندہ ہے اور اب بھی کلام کرتا ہے جیسے کہ پہلے کرتا تھا۔ تو کیسی لگی یہ نظم آپ کو؟ بہت اچھی لگی اماں۔ تو یہ تھا بچوں کے الفاظل کا پہلا صفحہ۔ جزاکم اللہ لبینہ آپی، آپ نے ہمیں بہت وقت دیا۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں صفحہ 2 پر، جس پر آتا ہے یاد کرنے کی باتیں اور گلدستہ معلومات، اور یہ ہمیں سنائیں گے طلحہ بھائی، بلال بھائی اور ان کے امی جان۔ ٹھیک ہے، پھر چلے ان کے پاس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بچوں کے الفضل کے صفحہ 2 پر یاد کرنے کی باتیں آتی ہیں۔ جی ہاں، اس میں سب سے پہلے بچوں کے لیے نصاب آتا ہے۔ جی ہاں، کامیابی کی راہیں کتاب سے 7 سے 8 سال کی عمر کے بچوں کے لیے نصاب آیا ہے، جسے ستارہ اطفال کہتے ہیں۔ تو چلیں پڑھتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہے کہ نماز کیا ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل سے مسلمانوں پر انعام کی۔ یہ عبادت ہر قسم کی برائیوں، بے حیائیوں، لغو باتوں اور ناپسندیدہ حرکات سے روکتی ہے۔ لغو باتیں کسے کہتے ہیں بلال؟ بری باتیں۔ جی، بری باتوں سے روکتی ہے اور انسان کو پاک بنا کر اسے خدا تعالیٰ کا مقرب بنا دیتی ہے۔ نماز مومن کی روحانی غذا اور اس کا معراج ہے۔ طلحہ، معراج کا کیا مطلب ہے؟ معراج کا مطلب ہے سیڑھی، اور ایک حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ جی بالکل، اس کا پڑھنا ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہے۔ یہ اسلام کا دوسرا رکن ہے جس پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے۔ اور بلال، آپ ہمیں بتائیں ارکان اسلام۔ کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ جی شاباش۔ نماز ایسی عبادت ہے جس سے ہر مسلمان کی مشکلات اور گناہ دور ہو کر اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم ہوتا ہے۔
اس کے بعد آتا ہے 5 نمازیں فرض ہیں. طلحہ کون کون سی؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. جی شاباش. اس کے بعد کیا آتا ہے؟ روزمرہ دعائیں یاد کریں. جی جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ بچوں کا الفضل چھوٹی چھوٹی دعائیں بھی یاد کرواتا ہے. یہ دعائیں جن بچوں کو نہیں یاد تو وہ بچوں کے الفضل کے ساتھ یہ دعائیں یاد کر لیں. جی بالکل وہ ہمارے ساتھ یاد کر لیں. چلیں دیکھتے ہیں آج کون سی دعا ہے. میرے ساتھ ساتھ پڑھیں، اس کے بعد میں ترجمہ بتاتی ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آج رات آپ کی دعا سنی ہے. اس میں سے جو مجھ تک پہنچا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے تھے. آپ بچوں آپ بھی میرے ساتھ پڑھ لیں. اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی ذنبی ذنبی ووسع لی ووسع لی فی داری فی داری وبارک لی وبارک لی فیما فیما رزقتنی. رزقتنی. تو چلیں اب میں پڑھ دیتی ہوں اور اس کا ترجمہ بھی بتا دیتی ہوں. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فیما رزقتنی. اور اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ مجھے میرے گناہ بخش دے اور میرے لیے میرا گھر وسیع کر دے اور میرے لیے اس میں برکت رکھ دے جو تو نے مجھے بطور رزق عطا فرمایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم دیکھتے ہو کہ ان کلمات نے کوئی چیز چھوڑی ہے؟ تو یہ تھی آج کی دعا، اور اس دعا میں اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطیوں کی معافی اور گھر اور رزق میں برکت کی دعا مانگی گئی ہے. یہ بہت ہی جامع دعا ہے. اس کے بعد چھوٹی سی ایک حدیث آتی ہے نا ماما؟ جی بالکل، احادیث یاد کریں. یہاں بچوں کے یاد کرنے کے لیے چھوٹی سی حدیث ہوتی ہے. تو چلیں بلال آپ ہمارے لیے یہ حدیث پڑھ دیں. الدعاء مخ العبادتی، دعا عبادت کا مغز ہے. جی شاباش. اس میں یہ بتایا ہے کہ نماز بھی دعا ہی کا نام ہے. نماز کے دوران اپنے سجدوں میں بہت دعا کرنی چاہیے. اس کے بعد آتا ہے ادب اداب. جی بالکل. اور اس میں ایک چھوٹا سا سوال ہے جو ایک بچی نے پوچھا، تو وہ دیکھتے ہیں کہ اس نے کیا سوال حضور سے پوچھا. حضور انور کے ساتھ واقفات نو اسکاٹ لینڈ کی ملاقات کے دوران ایک 8 سالہ بچی نے بڑی معصومیت سے عرض کیا کہ میں فی الحال بایاں ہاتھ استعمال کرتی ہوں اور مجھے کاموں کے لیے اپنا دایاں ہاتھ استعمال کرنا مشکل لگتا ہے. دعا اور رہنمائی کی عاجزانہ درخواست ہے. اس پر حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ نے کمال شفقت اور محبت سے جواب دیتے ہوئے اس بچی کو سمجھایا کہ دیکھو، اگر آپ بایاں ہاتھ استعمال کرتی ہو تو کوئی بات نہیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنا بایاں ہاتھ استعمال کرتے ہیں، لیکن اس بات کی عادت ڈالو کہ کھانا کھاتے وقت اپنا دایاں ہاتھ استعمال کرو. اس کے علاوہ چونکہ آپ بایاں ہاتھ استعمال کرتی ہو تو ظاہری سی بات ہے کہ بائیں ہاتھ سے لکھنے پر مجبور ہو، لیکن جب آپ کھانا کھاؤ تو کھانا کھانے کے لیے لازماً اپنے دائیں ہاتھ کو استعمال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر کچھ عرصہ کوشش کرو تو پھر اللہ تعالیٰ بھی مدد کرے گا، اور کم از کم کھانا کھاتے وقت اپنا دایاں ہاتھ استعمال کیا کرو، ورنہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس طرح بنایا ہے. اس عادت کو چھوڑنا بہت مشکل ہے. تو یہ تھا ادب آداب. تو آپ کو کیا سمجھ لگی؟ یہ کہ جو بچے لیفٹ ہینڈڈ ہوں وہ کھانا کم از کم دائیں ہاتھ سے کھائیں. جی بالکل. تو یہ تھیں آج کے شمارے کی یاد کرنے کی باتیں. السلام علیکم ماما. آج کے بچوں کے الفضل سے مجھے بتائیں کہ آج کی گلدستہ معلومات میں کیا آیا ہے. وعلیکم السلام بیٹا. جی دیکھتے ہیں کہ بچوں کے الفضل نے آج کے گلدستہ معلومات میں کون کون سے خوشنما پھول جمع کیے ہیں. سب سے پہلے حکایت آتی ہے جس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک کہانی کے ذریعے بات سمجھائی ہے. جی بالکل. چلیں پڑھتے ہیں. اور اس کا عنوان ہے دنیا کی حیثیت. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے تھے
کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان اس وجہ سے آیا کہ لوگ اس وقت بہت گندے ہو گئے تھے اور گناہ کرنے لگ گئے تھے. وہ جوں اپنے گناہوں میں بڑھتے جاتے، خدا تعالیٰ کی نگاہ میں ان کی قیمت گرتی جاتی. یہ کہانی ہے کہ آخر ایک دن ایک پہاڑی کی چوٹی پر کوئی درخت تھا اور وہاں گھونسلے میں چڑیا کا ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا. اس بچے کی ماں کہیں گئی اور پھر واپس نہ آ سکی، شاید مر گئی یا کوئی اور وجہ ہوئی کہ نہ آئی. بعد میں اس چڑیا کے بچے کو پیاس لگی اور وہ پیاس سے تڑپنے لگا اور اپنی چونچ کھولنے لگا. تب خدا تعالیٰ نے یہ دیکھ کر اپنے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور زمین میں پانی برساؤ، اور اتنا برساؤ کہ اس پہاڑی کی چوٹی پر جو درخت ہے اس کے گھونسلے تک پہنچ جائے تاکہ چڑیا کا بچہ پانی پی سکے. فرشتوں نے کہا خدایا وہاں تک پانی پہنچانے میں تو ساری دنیا غرق ہو جائے گی، یعنی ساری دنیا تباہ ہو جائے گی. تو خدا تعالیٰ نے جواب دیا کہ کوئی پرواہ نہیں، اس وقت دنیا کے لوگوں کی میرے نزدیک اتنی بھی حیثیت نہیں جتنی اس چڑیا کے بچے کی حیثیت ہے. پس گویا کہانی ہے، لیکن اس کہانی میں یہ سبق ہے کہ صداقت اور راستی سے خالی دنیا ساری کی ساری مل کر بھی خدا تعالیٰ کے نزدیک ایک چڑیا کے بچے جتنی بھی حیثیت نہیں رکھتی. اس کے بعد تو کینیڈا کا نقشہ ہے، لگتا ہے تعارف ملک میں اس کا ذکر ہے. جی بالکل، چلیں پڑھتے ہیں. کینیڈا. کینیڈا نام کا مطلب گاؤں یا تصفیہ شدہ جگہ ہے. 1535 میں اس علاقے کے لوگوں نے، جو آج کل کیوبک سٹی کہلاتی ہے، جیکوس کارٹیئر کو اس جگہ سے سٹاڈا کونا کا گاؤں کہہ کر متعارف کرایا. کارٹیئر نے اس لفظ کینیڈا کا استعمال صرف اس جگہ تک محدود نہ رکھا، بلکہ ڈونا کونا یعنی جو سٹاڈا کونا کا حاکم تھا کہ زیر انتظام پورے علاقے کو یہی نام دے دیا. 1547 تک نقشوں وغیرہ میں اس جگہ اور اس کے ملحقہ علاقوں کا نام کینیڈا پڑ گیا تھا. کینیڈا شمالی امریکہ کا ایک ملک ہے. اس کے 10 صوبے اور 3 علاقے بحر اوقیانوس سے بحر الکاہل اور شمال کی طرف بحر منجمد شمالی تک پھیلے ہوئے ہیں. بحر کسے کہتے ہیں طلحہ؟ سمندر. جی، بحر ہوتا ہے سمندر. تو یہ جو بڑے بڑے سمندروں کا ذکر ہے، یہ سارے جو علاقے ہیں یہ سارے کینیڈا میں آتے ہیں، جس سے یہ دنیا کے سب سے طویل ساحل کے ساتھ کل رقبہ کے لحاظ سے دنیا کا دوسرا سب سے بڑا ملک بنتا ہے. اس کا کل رقبہ 99,84,670 مربع کلومیٹر ہے. کینیڈا کی زمینی سرحدیں ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے ساتھ جنوب اور شمال مغرب کی طرف سے ملتی ہیں. ریاست ہائے متحدہ کے ساتھ اس کی سرحد دنیا کی سب سے طویل بین الاقوامی زمینی سرحد ہے. کینیڈا موسمیاتی اور ارضیاتی دونوں خطوں کی ایک وسیع رینج سے متصف ہے. یہ 4 کروڑ لوگوں کا ایک کم آباد ملک ہے جس کی اکثریت شہری علاقوں میں رہتی ہے. کینیڈا کا دارالحکومت آٹوا ہے اور اس کے 3 بڑے میٹروپولیٹن علاقے ٹورنٹو، مونٹریال اور وینکوور ہیں. انگریزی اور فرانسیسی کینیڈا کی 2 سرکاری زبانیں ہیں. کون کون سی زبانیں طلحہ؟ انگلش اور فرینچ. جی، انگلش اور فرینچ. انگریزی 59.7% آبادی کی مادری زبان ہے، جبکہ فرانسیسی 23.2% کی مادری زبان ہے. اور بلال، ہماری مادری زبان کون سی ہے؟ اردو. جی بالکل. 7 جولائی 1969 کو آفیشل لینگویج کے تحت وفاقی حکومت میں فرانسیسی کو انگریزی کے برابر درجہ دے دیا گیا. کینیڈا میں زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم اوسط درجہ حرارت کا جگہ کے لحاظ سے بہت فرق ہے. کینیڈا کا سرکاری کھیل آئس ہاکی ہے. ہاکی قومی مشغلہ ہے اور اس وقت 1.5 ملین سے زائد افراد اس کے باقاعدہ رکن ہیں. ہاکی کے بعد دوسری مشہور کھیل کینیڈین فٹ بال اور کرلنگ ہے. کینیڈا کی فٹ بال کی لیگ ملک کی دوسری سب سے زیادہ مشہور لیگ ہے اور کینیڈا کی شناخت کا باعث ہے. اس کے بعد اردو محاورے آتے ہیں. اردو محاورے یعنی وہ الفاظ جن کے معنی کچھ اور ہوتے ہیں. شاباش، چلیں پڑھتے ہیں. پہلا محاورہ ہے
اللہ اللہ رے، اور اس کا مطلب ہے کہ سبحان اللہ کیا کہنا، تعریف و تحسین یا کسی وصف کی کثرت کے موقع پر استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جب ہم نے بہت زیادہ تعریف کرنی ہو تو اس وقت ہم کہتے ہیں اللہ اللہ رے. ٹھیک ہے، اس سے اگلا محاورہ ہے اللہ ہی اللہ، اور اس کا بھی وہی مطلب ہے اور اسی موقع پر استعمال ہوتا ہے، اور اس کا مطلب ہے سبحان اللہ کیا کہنا، اور کسی کی جب تعریف کرنی ہو اور کسی کی خوبی بیان کرنی ہو تو کہتے ہیں اللہ ہی اللہ. اس سے اگلا ہے اللہ حافظ، اور اس کا مطلب ہے فی امان اللہ، اللہ کو سونپا. اور جب ہم کسی کو الوداع کہہ رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ حافظ. اس سے اگلا محاورہ ہے اللہ اللہ خیر صلاح، یعنی بس اسی قدر، اس سے زیادہ کچھ نہیں. ٹھیک ہے، جب ہم کوئی بات ختم کرتے ہیں تو اس موقع پہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ اللہ خیر صلاح. اس سے اگلا محاورہ ہے اللہ اللہ کر، اور اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا ذکر کرو، عبادت کرو. ٹھیک ہے، اس سے اگلا محاورہ ہے اللہ اللہ کرو، کہ جھوٹ نہ بولو یا اتنا مبالغہ نہ کرو. جب کوئی بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت ہم یہ استعمال کرتے ہیں کہ اللہ اللہ کرو. ٹھیک ہے، اس سے اگلا محاورہ ہے اللہ کی گائے، یعنی سیدھا سادہ بھولا بھالا انسان. ٹھیک ہے، جو سیدھا سادہ ہو اور بالکل ہی بھولا بھالا سا ہو، اس کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی گائے ہے. اس سے اگلا محاورہ ہے اللہ کا شیر، یعنی اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے والا، یا جو بہت بہادر ہو اس کے لیے بھی یہ استعمال کرتے ہیں، مرد مومن. ماما یہ تو حضرت علی کا لقب بھی ہے نا، اسد اللہ، یعنی اللہ کا شیر. جی بالکل، شاباش. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب بھی تھا اسد اللہ. اس میں سے کسی کو جملے میں تو استعمال کریں بچوں. اچھا، تو گلدستہ معلومات ختم ہوا. اللہ حافظ. جی بالکل ٹھیک ہے. تو یہ تھا گلدستہ معلومات. جزاکم اللہ، آپ نے ہمیں اتنے اچھے انداز میں سمجھایا. اس کے بعد ہم چلتے ہیں صفحہ 3 پر، جہاں پر ہم سنیں گے آج ایک نئی کہانی. تو چلتے ہیں دانیہ آپی اور ان کی امی جان کے پاس. ٹھیک ہے، پھر چلتے ہیں ان کے پاس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امی جان، مجھے آج بچوں کے الفضل سے دادی جان کا آنگے تو سنائیں. جی بالکل، لائیں ذرا اخبار مجھے دیں. ٹھیک ہے، آج ہمیں دادی جان سنا رہی ہیں ہستی باری تعالیٰ. محمود کا باقاعدہ اسکول شروع ہوئے چند روز ہو چکے تھے، اس لیے وہ روزانہ اسکول سے واپس آ کر اپنے سارے دن کی کارگزاری تمام گھر والوں کو بتایا کرتا تھا. دانی، کارگزاری کیا ہوتا ہے؟ جو ہر دن ایوری ڈے کام جو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، مگر آج وہ کچھ پریشان اور الجھا ہوا لگ رہا تھا. سب سے پہلے یہ بات دادی جان نے محسوس کی اور محمود کو پیار سے اپنی گود میں بٹھاتے ہوئے پوچھا، کیا بات ہے؟ آج میرا بیٹا بہت خاموش ہے. کیا اسکول میں کوئی بات ہوئی ہے؟ مجھے آج کوئی اسکول کی بات بھی نہیں بتائی آپ نے. آگے سے محمود کہتا ہے، نہیں دادی جان، کچھ خاص بات نہیں، بس میری کلاس میں ایک نیا بچہ آیا ہے دوسرے سیکشن سے. وہ بہت عجیب باتیں کرتا ہے اور ٹیچر بھی اسے کچھ نہیں کہتی. آگے سے دادی جان کہتی ہیں، اچھا ایسی کیا بات ہے، مجھے بھی تو بتائیں نا. تو محمود کہتا ہے، آپ کو پتہ ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہم سب خود پیدا ہوئے ہیں. میں نے کہا ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے نا. وہ کہتا ہے کوئی خدا نہیں ہے، نعوذ باللہ. ہمیں سب کچھ ہماری کوشش اور پیسوں سے ملتا ہے. اللہ میاں تو کسی کو کچھ بھی نہیں دیتے. یہ کتنی غلط باتیں کی ہیں نا. میں آپ کو بتاؤں، میں نے ٹیچر کو جب یہ ساری باتیں بتائیں تو وہ الٹا مجھے کہنے لگی کہ یہ اس کا فیتھ ہے، اس لیے مجھے اس سے بحث نہیں کرنی چاہیے. یہ کیا بات ہوئی؟ ایک بندہ غلط بات کرے تو اس کی غلطی کی درستگی کرنا تو اچھی بات ہے. جی یہ آپ نے ہی تو بتایا ہے. پھر میں نے ایسا کیا غلط کہا تھا کہ ٹیچر نے مجھے ہی چپ کروا دیا؟ آپ کو پتہ ہے ٹیچر آج کل ہمیں ہیلووین کے بارے میں بھی بتا رہی ہیں. یہ بھی تو غلط بات ہے نا. آپ تو کہتی ہیں کوئی بھوت پریت نہیں ہوتے، تو پھر اسکول میں ہیلووین کا تہوار کیوں مناتے ہیں؟ تو دادی جان آگے سے کہتی ہیں، محمود میاں تو اب ماشاءاللہ بہت ہی سمجھداری کی باتیں کرنے لگ گئے ہیں. تو آگے سے گڑیا کہتی ہے، ہیلووین تو صرف ایک رسم ہے جس کی کچھ بھی حقیقت نہیں. جی آپ کو یاد ہوگا نا، پچھلے سال ہم نے ہیلووین کے متعلق بچوں کے الفضل میں بھی پڑھا تھا. آج ہم پھر وہ والی ویڈیو سن لیتے ہیں تاکہ بات مستحضر ہو جائے.
مستحسر کا مطلب ہوتا ہے کہ بار بار دیکھیں گے ویڈیو تو وہ یاد ہو جائے گی بات نا ہمیں. تو آگے سے دادی جان کہتی ہیں اور جہاں تک بات ہے اس بچے کے ایمان یا فیتھ کی تو ہر انسان کا اعتقاد مختلف ہے کیونکہ تمام مذاہب میں خدا کا تصور مختلف ہے. اب جیسے ہم مسلمان ہیں ہم ایک خدا پر یقین رکھتے ہیں تو تمام جہانوں کا رب ہے. اسی طرح عیسائیوں میں 3 خداؤں کا تصور ہے. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور روح القدس کو بھی خدا مانتے ہیں. یہود خدا کے قائل تو ہیں مگر عملاً اسے بھلا بیٹھے ہیں. ہندوؤں میں کئی خداؤں کا تصور ہے. اسی طرح بعض لوگوں میں یہ اعتقاد پایا جاتا ہے کہ یہ کائنات اور اس میں موجود تمام چیزیں خود بخود پیدا ہوئی ہیں، بلکہ پہلے لوگوں کا یہاں تک خیال تھا کہ انسان بندر سے ترقی کرتا کرتا انسان بنا ہے، ورنہ وہ پہلے بندر کی نسل سے تھا. تو پھر محمود کہتا ہے ہاں یہ بھی کتنی عجیب بات ہے نا، ٹیچر نے بھی بتایا تھا کہ ہم پہلے بندر تھے. تو آگے سے یہ سنیں آگے سے نا. تو پھر دادی جان کہتی ہیں کہ یہ بات درست نہیں لگتی، صرف ایک نظریہ ہے، اس لیے کیونکہ یہ سب باتیں. نظریہ کا مطلب کیا ہے؟ نظریے کا مطلب ہوتا ہے جیسے ایک کیا کہتے ہیں اس کو، کانسیپٹ ہے، ایک نظریہ ہے. ہر بندے کا اپنا ایک نظریہ ہوتا ہے نا، ایک اپنے کانسیپٹس ہوتے ہیں انسان کے. تو یہ وہ ہے. تو وہ کہہ رہی ہیں دادی جان کہ یہ ایسے ایک نظریہ ہے اس لیے کیونکہ یہ سب باتیں انسان کے دماغ میں وقت کے ساتھ بتدریج پیدا ہوئیں. یعنی بتدریج کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آہستہ آہستہ. ٹھیک ہے جی. اور ایسے سوالات سے ایک ایسا گروہ پیدا ہوا جو ہر چیز کو عقل کی بنیاد پر سمجھنا چاہتا تھا. مطلب ان کی عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ کوئی اندیکھی ہستی ہو سکتی ہے جو اس کائنات کو پیدا کرنے والی ہے. حالانکہ اب تو سائنس بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ یہ کائنات خود بخود پیدا نہیں ہوئی اور اس کا نظام چلانے والی کوئی ہستی ہے. بہرحال یہ ایک بہت لمبی بحث ہے. ایسے لوگ جو کسی خدا پر اعتقاد یا یقین نہیں رکھتے انہیں دہریہ کہا جاتا ہے. یعنی دہریہ کون ہوتے ہیں؟ ایتھیسٹ. Yeah. They don't believe in God. جی بالکل. جہاں تک آپ کی باتوں سے میں نے اندازہ لگایا ہے وہ بچہ بھی کسی دہریہ فیملی سے تعلق رکھتا ہے جس کے بارے میں محمود بتا رہا تھا نا. تو حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے ایک خطبہ جمعہ میں بیان کیا کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں ایک واقعہ بیان کیا ہے جو خدا کو نہیں مانتے لیکن مشکل وقت میں ان کے منہ سے خدا کا ہی نام نکلتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے زلزلے کی پیشگوئی فرمائی اور بڑا زلزلہ آیا، اس وقت لاہور میڈیکل کالج کا ایک طالب علم جو ہر روز اپنے ساتھی طالب علموں کے ساتھ خدا تعالیٰ کی ہستی کے بارے میں بحث کیا کرتا تھا بلکہ استہزاء کی حد تک چلا جاتا تھا. یعنی استہزاء مطلب یہ نہیں پتہ کہ مطلب مذاق اڑانے کی حد تک چلا جاتا تھا، موکنگ کرتا تھا نا. تو زلزلہ کے دوران وہ جس کمرے میں تھا اسے محسوس ہوا کہ کمرے کی چھت گرنے والی ہے اور یہ یقین ہو گیا کہ اب کوئی طاقت اسے گرنے سے یعنی چھت کو گرنے سے بچا نہیں سکتی. تو کیونکہ وہ ہندو خاندان سے تھا اس کے منہ سے بے اختیار رام رام نکل گیا. اگلے دن اس کے دوستوں نے پوچھا کہ تمہیں اس وقت کیا ہو گیا تھا، تم تو خدا کو مانتے ہی نہیں، تو اس حالت میں رام رام کا شور تم نے مچا دیا. ہندوؤں کے نزدیک رام خدا تعالیٰ کے لیے بولا جاتا ہے. تو کہنے لگا، ہاں جی رام کہتے ہیں وہ اس کو نا. تو کہنے لگا کہ پتہ نہیں مجھے کیا ہوا تھا، میری عقل ماری گئی تھی، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اس وقت ہی اس کی عقل نے کام کیا اور جب تمام دنیاوی سہارے اس کی نظروں سے چھپ گئے، اوجھل ہو گئے، تو اسے ایک ہی سہارا نظر آیا جو سب طاقتوں کا مالک ہے. اسے خدا تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی اور مددگار دکھائی نہیں دیا. تو اسی طرح حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز سے ایک سائنس کی اسٹوڈنٹ نے سوال کیا کہ وہ اپنے ساتھیوں کو خدا تعالیٰ کی ذات پر کیسے یقین دلا سکتی ہے. اس پر حضور انور نے فرمایا تھا کہ انہیں کہو کسی نے تو دنیا بنائی ہے، ہر چیز کے لیے کوئی بنانے والا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو دنیا بنائی ہے یا جس نے بھی بنائی ہے تم اس کو جو مرضی نام دو، ہم اس کو خدا کا نام دیتے ہیں. حضور انور نے سائنس کی اس طالبہ کو ہستی باری تعالیٰ کے موضوع پر جماعتی لٹریچر کے مطالعے کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرمایا کہ تم نے کتاب ہمارا خدا پڑھی ہے؟ سائنس اسٹوڈنٹ ہو تو اپنا لٹریچر بھی پڑھو تاکہ تمہیں پتہ لگے. پھر حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب 10 Proofs for the Existence of God
10 دلائل ہستی باری تعالیٰ ہے. اگر اردو نہیں آتی تو انگریزی میں بھی اس کا ترجمہ ہے، وہ پڑھو. 25-26 صفحہ کی چھوٹی سی کتاب ہے. پھر اس سے بڑی کتاب ایگزسٹنس آف اللہ بھی ہے. پھر اگر سائنٹیفکلی بھی پروف کرنا ہے تو ریولیشن، ریشنالٹی، نالج اینڈ ٹروتھ میں حضرت خلیفہ رابع رحمہ اللہ نے اس بارے میں ایک چیپٹر لکھ کر دیا ہے، وہ پڑھو. اس سے تمہیں پتہ لگ جائے گا. اپنا علم بڑھاؤ گی تو پھر ان کو جواب دو گی. تم نے ان کو تفصیلی جواب دینا ہے. یہ ماخوذ از الفضل انٹرنیشنل 6 جنوری 2023. پھر آگے سے محمود کہتا ہے احمد بھائی مجھے پڑھ کر سنائیں گے یہ کتاب؟ تو احمد آگے سے کہتا ہے کیوں نہیں، بلکہ ہم سب مل کر پڑھیں گے. پھر دادی جان کہتی ہیں اور سب سے بڑا ثبوت تو ہم ہر روز دیکھتے ہیں جب ہم دعا کر کے سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی مدد مانگتے ہیں تو کیسے اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو سنتا اور قبول کرتا ہے. مجھے یاد آیا کہ ایک ناصرہ نے حضور انور ایت اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز سے ایک ملاقات میں پوچھا تھا کہ وہ اپنی کلاس فیلوز کو خدا پر ایمان لانے کے بارے میں کس طرح قائل کر سکتی ہے. تو اس پر حضور انور نے فرمایا کہ آپ انہیں اپنا ذاتی تجربہ بتا سکتی ہو. پھر حضور انور نے استفسار فرمایا تھا کہ کیا تم دانیہ استفسار کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی کہ پوچھا تھا نا اس سے کہ کیا تم خدا پر رکھتی ہو، خدا پر ایمان رکھتی ہو؟ کیا خدا نے کبھی تمہاری مدد کی ہے اور تمہاری خواہشات اور تمنائیں پوری کی ہیں؟ تو حضور انور نے تلقین فرمائی کہ تم اپنا ذاتی تجربے کی بنا پر تو یہ کہہ سکتی ہو کہ جب میں دعا کرتی ہوں تو وہ میری دعائیں قبول کرتا ہے، لیکن تم کسی کو مجبور نہیں کر سکتی کہ وہ اللہ تعالیٰ کو مانے یا اس پر ایمان لائے. فورس نہیں کر سکتے. ہاں جی بالکل. اس کے علاوہ تم ہستی باری تعالیٰ کے 10 دلائل والی کتاب بھی پڑھو. یہ ایک چھوٹا کتابچہ یعنی بکلٹ ہے جو تم کو مدد دے گا. اسی طرح کتاب ہمارا خدا بھی پڑھو. پھر تمہیں علم ہوگا کہ اس مسئلے کو مختلف طریق سے کس طرح حل کرنا ہے. مختلف لوگوں کے مختلف نظریے اور سمجھنے کے انداز ہوتے ہیں، تو اگر تم ان کتابوں کو پڑھو گی تو تمہیں پتہ چلے گا کہ کس طرح مختلف مواقع پر اس سوال کا سامنا کرنا ہے. ہمیشہ اپنا نمونہ دکھاؤ. کہو کہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتی ہوں اور میں نے اس کی ذات کا تجربہ کیا ہے. یہ ہے تلخیص الفصل انٹرنیشنل 4 جولائی 2024. تو پھر آگے سے گڑیا کہتی کہ دادی جان یہ سوال تو میری کلاس فیلوز بھی کرتی ہیں، مجھے یہ 10 دلائل بھی سکھائیے گا. تو دادی جان کہتی ہیں جی ضرور انشاءاللہ، لیکن آپ بھی اس بچے کے لیے سچے دل سے دعا کریں کہ خدا تعالیٰ اسے سچائی اور ہدایت کا راستہ دکھائے. ٹھیک ہے، یعنی ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے نا. تو پھر محمود آگے سے کہتے ہیں جی دادی جان میں اب اس کے لیے بہت دعا کروں گا انشاءاللہ. تو پھر دادی جان کہتی ہیں شاباش میرا پیارا بیٹا، اب جلدی سے قرآن پاک لے آئیں، ہم اپنا سبق پڑھ لیں. تو محمود کہتا ہے جی دادی جان میں ابھی لایا. تو یہ مضمون لکھا ہے درستمین احمد جرمنی سے. تو یہ تو تھا آج کی کہانی. تو آپ کو کیا سمجھ لگی دانیہ؟ مجھے سمجھ لگی ہے کہ مجھے 10 ایگزسٹنس آف گاڈ کی بک پڑھنی چاہیے تاکہ جب کوئی نان مسلم یا ایتھیسٹ مجھے پوچھے اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس سے سچے سوال کر سکوں ہیزیٹیٹ کرنے کے بغیر، کہ اس کو پتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کو جواب دے سکوں. ٹھیک ہے جی بالکل. تو یہ تھا آج کے شمارے کا دادی جان کا آنگن. جزاک اللہ پڑھانے کے لیے، سنانے کے لیے. بھائی جان مجھے آج کی کہانی بہت ہی اچھی لگی. جزاکم اللہ، آپ نے اتنی پیاری کہانی سنائی. آپ ہی مجھے تو آج کی کہانی بہت مزے کی لگی. جی بالکل مجھے بھی. اب چلتے ہیں صفحہ 4 پر ذہنی آزمائش کے لیے. تو چلتے ہیں یمنا آپی سمر اور ان کے امی جان کے پاس. ٹھیک ہے پھر چلتے ہیں ان کے پاس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آج بچوں کا الفضل آپ کو مل گیا ہے. جی آپ مجھے تو پہلے ذہنی آزمائش سنائیں. جی جیسا آپ سب بچوں کو معلوم ہے کہ بچوں کے الفضل کے صفحہ 4 پر ذہنی آزمائش کے سیگمنٹس ہوتے ہیں. تو جملہ اس میں سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ اس میں سب سے پہلے آتا ہے راستہ تلاش کریں، جس کے اندر گڈو ہمیں حروف تہجی سکھا رہا ہے. جی تو چلیں پڑھتے ہیں. راستہ تلاش کریں. ظہر کی اذان ہو چکی ہے، گڈو نے مسجد جانا ہے. راستہ تلاش کرنے میں اس کی مدد کریں اور لفظ بھی مکمل کریں. جملہ لفظ مکمل کریں گی. زوئیں ہے رے بنا ظہر. پچھلی دفعہ توئیں تھا اور اس بار ہے زوئیں.
اور اس سے اور بھی لفظ بنتے ہیں جس طرح نظر اور ظرف. جی یمنا، جزاک اللہ. جی اور اس کے بعد کیا آتا ہے سمر؟ مجھے تو صحیح. جی بالکل، چلے آئیں پڑھتے ہیں. تو اس میں پہلا ہمارے پاس ہے، وہ کون سا بینک ہے جہاں پیسے نہیں ملتے؟ نہیں پتہ. وہ کیا چیز ہے جس کی ایک آنکھ ہے لیکن اسے نظر نہیں آتا؟ پتہ نہیں. پھر تیسرا سوال ہے، ہر موسم میں ہر فصل میں رہتا ہے ایک شکل میں، کوئی ابالے کوئی پکائے، جیسے جس کا دل کرے کھائے. آتا ہے؟ نہیں. وہ کیا چیز ہے جسے آپ دیکھ نہیں سکتے لیکن سن سکتے ہیں؟ ہوا. چلیے اگلے شمارے میں دیکھیں گے جب ان کے جوابات آئیں گے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اگلا سوال ہے، وہ کیا چیز ہے جسے ڈوبتا دیکھ کر کوئی بچانے نہیں آتا؟ فش. ان کے جوابات انشاءاللہ ہم اگلے شمارے میں دیکھیں گے. ہمارے دیکھنے سننے والے بچوں کو بھی دیکھتے ہیں کتنے سوالوں کے جواب آتے ہیں. تو آپ نے ہمیں لازمی بھیجنے ہیں، ٹھیک ہے، جن جن بچوں کو آتے ہیں. اور اس کے بعد کیا آتا ہے یمنا؟ پڑھیں اور سوچیں. جی اس میں پہلا سوال ہے، قرآن کریم کی کتنی صورتیں یا ایھا النبی کے الفاظ سے شروع ہوتی ہیں؟ اور دوسرا سوال ہے، قرآن کریم کی کتنی صورتیں یا ایھا الذین کے الفاظ سے شروع ہوتی ہیں؟ پھر تیسرا سوال ہے، قرآن کریم کی کتنی صورتیں کل کے لفظ سے شروع ہوتی ہیں؟ 4. چلیں ان کے جواب دیکھیں گے. اس کے بعد ہمارے پاس اگلا سوال ہے، کتنی صورتیں یا ایھا الناس سے شروع ہوتی ہیں؟ اور آخری سوال ہے، کتنی صورتیں انا کے لفظ سے شروع ہوتی ہیں؟ ٹھیک ہے، ان کے جواب جو ہیں اگلے شمارے میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. اور اس کے بعد کیا آتا ہے یمنا؟ دینی معلومات. جی ماہ اگست و ستمبر 2024 کے الفظ انٹرنیشنل سے یہ سوالات لیے گئے ہیں. اور اس میں پہلا سوال ہے، کس ملک کے جلسہ سے پہلی بار حضور انور اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز راہ راست تینوں دن مخاطب ہوئے؟ دوسرا سوال ہے، الفضل میں دنیائے احمدیت میں آئندہ ہفتہ کا سیگمنٹ کس دن کے شمارے میں آتا ہے؟ اور پھر تیسرا سوال ہے، ماہ ستمبر میں کون سا معروف اسلامی دن منایا گیا؟ پتہ نہیں. چوتھا سوال ہے، ماہ ستمبر میں کس ملک میں نصرت جہاں اسکیم کے تحت مزید ایک کلینک قائم کیا گیا ہے؟ پانچواں سوال ہے، ماہ ستمبر میں پاکستان میں کس احمدیہ مسجد کے منارے شہید کر دیے گئے؟ اب چھٹا اور آخری سوال وہ ہے کہ ماہ اگست میں کس ملک میں شر پسندوں نے احمدی گھروں، مساجد اور جامعہ احمدیہ کو نقصان پہنچایا؟ دیکھتے ہیں اب اگلا سیگمنٹ کون سا ہے یمنا؟ کسوٹی. جی تو اس میں پہلا سوال ہے، پہلی جو بات بتائی ہوئی ہے وہ ہے، میں بہت وسیع ہوں، میں خشکی کے کناروں پر پایا جاتا ہوں، میرا ذکر قرآن کریم میں ہے، میں پوری دنیا کو پانی مہیا کرتا ہوں. پانی مہیا کیا ہوتا ہے؟ یعنی پانی دیتا ہوں. اگر میں بارش نہ بھجواؤں تو قحط پیدا ہو جائے. میرے قحط یعنی کہ کھانا پینا نہیں ملے گا، سبزیاں نہیں ہوگیں گے، فروٹس وغیرہ یہ سب چیزیں جو ہوں گی نہیں ہوگی نا، تو پھر قحط ہو جائے گا. میرے کنارے کو ساحل کہتے ہیں، میرے اوپر سفر کے لیے کشتی درکار ہے، میرے اندر 3 قسم کے اندھیرے ہیں، میرے سینے میں کئی راز دفن ہیں، میری خاموشی زیادہ پسندیدہ ہے. سمندر. شاباش یمنا اور جزاک اللہ. تو ہم دیکھیں گے کہ اس کے جواب کیا ہیں، وہ اگلے شمارے میں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم گزشتہ شمارے کے درست جوابات اور درست جوابات بھجوانے والے بچوں کے نام دیکھتے ہیں. ہمیں دیکھنے اور سننے والے بچے یہ سوالات اور جوابات سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے. یہاں سکرین پر آپ کو ایک QR کوڈ بھی دیکھ رہے ہوں گے. ان سوالات کو حل کرنے کے لیے ابھی اسکین کریں. جو بچے پچھلی بار جوابات نہیں بھجوا سکے وہ اس بار لازمی کوشش کریں کہ بھجوائیں. جو بچوں کے الفاظ میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ ہمیں لطائف بھجوا سکتے ہیں. وہ بچے خود نہ بھیج سکتے ہوں تو اپنے امی ابو سے کہیں کہ وہ ہمیں بھجوائیں. آپ لکھنا بھی سکیں تو آڈیو کی صورت میں واٹس ایپ یا ٹیلی گرام کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ اپنی تحریریں بھی ہمیں بھجوائیں. گلدستہ معلومات کے لیے اپنی تحریریں بھجوا سکتے ہیں. جنہیں پہیلیاں اور سوالات پسند ہیں تو وہ بھی کوئی سوال پوچھ سکتے ہیں اور کوئی پہیلی ڈال سکتے ہیں. ہم بچوں کے لیے واٹس ایپ اور ٹیلی گرام کے فون نمبر اور ای میل بتا دیتے ہیں جس پر جوابات اور اپنی تحریرات بھجوا سکتے ہیں. تو یمنا آپ بتائیں گی ذرا ای میل ایڈریس اور فون نمبر؟
ای میل ایڈریس ہے info@alfaz.com اور نمبر ہے 447662344466۔ جزاک اللہ یمنا۔ امی اب آپ بچوں کے الفاظ سے ہمیں لطائف بھی پڑھ کے سنا دے۔ جی چلیں آئیں یمنا سمر، اب ہم لطائف پڑھتے ہیں۔ بچوں کا الفضل کا کیا چیلنج ہے ان لطائف پر؟ کیا ہنسنا منع ہے؟ چلیں تو دیکھتے ہیں آپ کو ہنسی آتی ہے کہ نہیں، آئیں پڑھتے ہیں۔ پہلا لطیفہ ہے پینسل۔ ببلو: انکل آپ کے پاس پینسل ہے؟ دکاندار: جی ہاں ہے۔ تو ببلو نے جواب دیا، اپنی پینسل دکھاتے ہوئے بولا، میرے پاس بھی ہے۔ یعنی کہ اس کے پاس پینسل تھی لیکن دکاندار سے تو اب تب پوچھتے ہو نا کہ بھی آپ کے پاس ہے تو آپ نے اس کو خریدنا ہوتا ہے نا، تو لیکن ببلو نے پوچھا اور ساتھ میں کہتا میرے پاس بھی ہے، لی نہیں۔ چلیں اگلا لطیفہ ہے ہنر۔ میجسٹریٹ: تم نے جرم بڑی ہوشیاری اور صفائی سے کیا ہے۔ ملزم: شکریہ جناب، آپ وہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے میرے ہنر کی تعریف کی ہے۔ ہنر کہتے ہیں اسکل کو۔ تو جو میجسٹریٹ تھا اس نے کہا کہ تم نے تو بڑی ہوشیاری اور صفائی سے جو ہے جرم کیا ہے، غلط کام جو آپ نے کیا وہ اتنی صفائی سے کیا ہے۔ تو آگے سے جو ملزم تھا جس نے غلط کام کیا تھا نا، اس نے کہا کہ آپ پہلے انسان ہیں جس نے میری اس اسکل کی تعریف کی ہے، اب خود برا کام کرنے کی اسکل کی بات ہے۔ اب اگلا لطیفہ ہے 2 روٹیاں۔ ڈاکٹر: موٹاپے کا ایک ہی علاج ہے کہ تم روزانہ صرف 2 ہی روٹیاں کھایا کرو۔ مریض: ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، لیکن یہ 2 روٹیاں کھانے سے پہلے کھانی ہے یا کھانے کے بعد؟ اس کا مطلب تھا کہ ڈاکٹر کا مطلب تھا کہ آپ نے پورے دن میں صرف 2 روٹیاں کھانی ہیں، تو اس نے کہا کہ کھانے کے بعد کھانی ہے یا کھانے سے پہلے، تو وہ کھانا ہی ہو گیا نا۔ ہاں جی، اور اگر ایک ہر کھانے کے بعد کھائے گا، ہر کھانے سے پہلے کھائے گا، تو پھر تو بہت ساری روٹیاں ہو جائیں گی نا، اس کے علاوہ کھانا کھائے گا۔ چلو یہ بھی مزے کا تھا، ٹھیک ہے۔ نکلی: ایک نوکر سے یہ لو 5 روپے کی ماچس لے کر آؤ، اور سنو اچھی طرح دیکھ بھال کر لینا کہیں نکلی نہ ہو۔ نوکر یعنی کہ دیکھ کے لے کر آنا نا، صحیح سے، جب دکان سے چیز لینے جاتے ہیں تو پھر صحیح چیز اٹھا کے لانی چاہیے۔ نوکر ماچس دیتے ہوئے: صاحب جی میں نے ایک ایک کر کے پوری ماچس کی تیلیاں جلا کر دیکھ لی ہیں، اس میں ایک بھی نکلی نہیں ہے۔ جی بہت مزے کا لطیفہ ہے، اور وہ یہ سمجھا تھا کہ میں نے ساری چیک کر کے لے کے جانی، اس طرح تو کوئی ماچس بچی نہیں نا، ساری کی ساری اس نے جلا کے دیکھ لی۔ اب اگلا لطیفہ ہے انگریزی۔ سلیم نے کلیم سے بات کی ہے، ٹھیک ہے۔ سلیم کلیم سے: کلیم تمہیں انگریزی سمجھ آتی ہے؟ کلیم سر کھجاتے ہو: ہاں اگر اردو میں بولی جائے تو۔ انگریزی تو انگلش ہوتی ہے، اور جی وہ تو کہتا ہے کہ اردو میں اگر بولی جائے تو پھر مجھے سمجھ آئے گی۔ یہ تو واقعی ہے۔ اچھا اب اگلا ہے کھال۔ استاد بچوں سے: کیا آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ گائے کی کھال کا کیا فائدہ ہے؟ کلاس کی سب سے زیادہ ذہین لڑکی نے کھڑے ہو کر جواب دیا: سر یہ پوری گائے کو اکٹھا رکھتی ہے۔ سب سے ذہینی، سب سے نالائق۔ اب اگلا لطیفہ ہے چمچے۔ ڈاکٹر مریض سے: اس دوا کے 2 چمچے صبح، 2 دوپہر، 2 چمچے شام اور 2 رات کو لینا۔ مریض نے گھبرا کر کہا: جناب میں اتنے چمچے کہاں سے لاؤں گا؟ یعنی کہ اس نے تو ویسے کہا تھا نا کہ 2 چمچے لینے ہیں، تو ایک ہی چمچ سے آپ 2 چمچ لیتے ہو ہیں، تو وہ کاؤنٹ کر رہا تھا کہ اس کا مطلب ہے مجھے 6 چمچے چاہیے، اور اتنے سارے چمچے مجھے لے کے رکھنے پڑیں گے۔ تو یہ بھی مزے کا تھا۔ اب ہے اگلا سیر۔ میاں بیوی ڈاکٹر کے پاس گئے۔ چیک اپ کے بعد کلینک سے نکل کر بیوی شوہر سے بولی: ڈاکٹر نے کہا ہے کہ مختلف ملکوں کی سیر کرو تاکہ طبیعت پر اچھا اثر پڑے۔ شوہر: اچھا۔ بیوی: تو اب آپ فیصلہ کر لیں کہ کہاں کہاں جانا ہے۔ شوہر: دوسرے ڈاکٹر کے پاس۔ یعنی ایک ڈاکٹر نے سیر کے لیے کہا ہے تو ہم کسی اور ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں، کیونکہ سیر کے لیے جانا مشکل ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو تھے ہمارے لطائف۔ سیر ہی ہوئی۔ جی تو سمر آپ کو اس میں کون سا لطیفہ پسند آیا تھا؟ جو نقلی ماچس تھی۔ اور جمنہ آپ کو کون سا لطیفہ پسند آیا؟ کھال اور انگریزی۔ جی سارے ہی ہنسنے والے تھے، امید ہے سب بچوں کو لطائف پر خوب ہنسی آئی ہوگی۔ تو یہ تو تھے آج کے لطائف۔ جزاک اللہ۔ جزاکم اللہ اتنے دلچسپ سوالات اور لطائف کے لیے۔ تو یہ تھا اس بار کا بچوں کا الفضل، جس کا موضوع تھا ہستیاں بالی تعالیٰ۔ امید ہے سب بچوں کو آج کا شمارہ پسند آیا ہوگا۔ اگلی بار پھر حاضر ہوں گے ایک نئے عنوان اور ایک نئے شمارے کے ساتھ۔
ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھے، الفضل کی ٹیم کو بھی دعاؤں میں یاد رکھے، اور بچوں کے الفضل کو بھی دعاؤں میں یاد رکھے۔ اور اب ہم سب بچوں کو کہتے ہیں اللہ حافظ۔ جی اللہ حافظ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہوں اللہ کا بندہ محمد کی امت ہے، احمد سے بیعت خلیفہ سے تار۔ میرا نام پوچھو تو میں احمدی ہوں، میرا نام پوچھو تو میں احمدی ہوں، میرا نام پوچھو تو میں احمدی ہوں، میرا نام پوچھو تو میں احمدی ہوں۔ خدا کی عبادت رسولوں کی نصرت، خدا کی عبادت رسولوں کی نصرت، قیام شریعت خدا کی اشاعت۔ میرا کام پوچھو تو میں احمدی ہوں، میرا کام پوچھو تو میں احمدی ہوں، میرا کام پوچھو تو میں احمدی ہوں، میرا نام پوچھو تو میں احمدی ہوں۔ زمانے سے انبن سبھی میرے دشمن، زمانے سے انبن سبھی میرے دشمن، لہو کے ہیں پیاسے مسلمان برہمن۔ گر الزام پوچھو تو میں احمدی ہوں، گر الزام پوچھو تو میں احمدی ہوں، گر الزام پوچھو تو میں احمدی ہوں، میرا نام پوچھو تو میں احمدی ہوں۔ طلب میں خدا کی بہت خاک چھانی، طلب میں خدا کی بہت خاک چھانی، ہر ایک دین دیکھا ہر ایک جادوا کی، پھر انجام پوچھو تو میں احمدی ہوں، پھر انجام پوچھو تو میں احمدی ہوں، پھر انجام پوچھو تو میں احمدی ہوں، میرا نام پوچھو تو میں احمدی ہوں۔ ہوں اللہ کا بندہ محمد کی امت ہے، احمد سے بیعت خلیفہ سے تار۔